السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 22 اور 23 یعنی 22 اور 23 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی چند اہم ترین نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس میں سے پہلی بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ آسمانوں اور زمین سے مراد پوری کائنات ہے۔ آسمانوں سے مراد باقی پوری کائنات۔ تو یہ ایک ایسی نشانی ہے جو یہ صرف ایک جملے میں سمیٹ دی گئی ہے، لیکن اس پہ اگر غور و فکر کیا جائے تو ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے، ایک بہت بڑی نشانی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین کی کھوج، یعنی اس کائنات کی کھوج انسان جتنا کرتا چلا گیا ہے یہ اتنی ہی بڑی نظر آئی ہے۔ سائنسدان مسلسل اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کائنات کی وسعت کا اندازہ کر سکیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری کوششوں کے باوجود بھی آج تک وہ 1% سے زیادہ کائنات نہ دیکھ سکے ہیں اور نہ سمجھ سکے ہیں۔ اب 1% کا بھی جو حال ہے، میں اس کے لیے کچھ فیگرز آپ کو بتاتا ہوں، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے اور اس کی وسعت کا اندازہ کچھ آپ کو ہو سکے گا۔ سب سے پہلی چیز تو ہماری زمین جس کہکشاں میں ہے، گلیکسی میں ہے، وہ ملکی وے کہلاتی ہے۔ 1995 میں ہبل ٹیلیسکوپ، جو دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ٹیلیسکوپ ہے، اسپیس میں موجود ہے، اس کے ذریعے سے سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ اس ملکی وے میں اسٹارز جو کہ ہمارے اس ملکی وے میں جس کو ہم جانتے ہیں، جس کا ہمارے سے سابقہ ہے، وہ ہے سورج، جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس جیسے تقریباً 100 بلین سے زیادہ اسٹار موجود ہیں، صرف اسٹار۔ اب ہر اسٹار کے سیٹلائٹس ہوتے ہیں یا پلینٹس ہوتے ہیں جو اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ تو ٹریلینز میں جاتی تعداد ان کی، جو آج تک صحیح طور پہ گنی نہیں جا سکی۔ اچھا، پھر بس یہیں پر نہیں ہوتا، یہ تو ایک ملکی وے کا گلیکسی کا حال ہے جس میں ہماری زمین ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت یہ کیا ہے کہ اس ملکی وے سے باہر بھی تقریباً 120 بلین ملکی ویز کہکشائیں یعنی گلیکسیز موجود ہیں۔ یہ ایک اندازہ ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو اندازہ لگائی کہ جب اتنی گلیکسیز ہوں گی تو ان میں اسٹار کتنے ہوں گے، پھر ان کے سیارے یا پلینٹس کتنے ہوں گے۔ تو ایک بے حد و حساب کائنات ہے یہ، جس کو انسان ابھی تک سمجھ نہیں پایا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتا رہا ہے۔ اور یقیناً یہ اس کی نشانی ہے، کیونکہ اتنی بڑی کائنات بلا خود سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے۔ کوئی تو ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اور وہی ہمارا پروردگار اللہ جلالہ جل شانہ و قادر مطلق ہے۔ تو جتنا ہم معلومات حاصل کرتے جاتے ہیں، ہم اس کی قدرت کے قائل ہوتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی قدرت اور اس کی عظمت کے مترف ہوتے جاتے ہیں۔
اور ہونا بھی چاہیے۔ پھر دوسری بات جو ارشاد فرمائی گئی کہ تمہارے رنگوں اور تمہاری زبانوں کا اختلاف جو ہے اس دنیا میں، وہ بھی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حقیقت ہے کہ رنگوں کا اور زبانوں کا اختلاف نہ ہوتا تو ہماری پہچان کیسے ہوتی؟ فرض کریے کہ سب دنیا کے لوگ ایک ہی رنگ کے ہوتے، ایک ہی زبان بولتے، تو پہچان کیسے ہوتی؟ تو اس پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ والوں کے لیے، علاقوں والے لوگوں کے لیے مختلف رنگ دیے۔ افریقہ کے لوگوں کا رنگ مختلف ہے، یورپ کے لوگوں کا رنگ مختلف ہے، ہم پہچان سکتے ہیں۔ ایشین لوگوں کا رنگ مختلف ہے، ہم پہچان سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے زبانیں ہیں، زبانوں سے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلانے علاقے کا آدمی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اگلی نشانی جو بتائی گئی، یہ بھی انسان کی زندگی میں اہم ترین حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے نیند۔ اس کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں اور ایک نشانی بتا رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں ایک بہت بڑا احسان ہے، نشانی تو اس کی ہے ہی، لیکن ہمارے پر ایک بہت بڑا احسان بھی ہے۔ یوں کہ اگر نیند انسان کے سے چھن جائے تو ایک بہت بڑی نعمت چھن جاتی ہے۔ یہ نیند انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سائنسی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک نارمل انسان کے لیے 8 گھنٹے کی نیند کم سے کم ضروری ہے۔ اسی سے اس کی صحت برقرار رہ سکتی ہے۔ یوں تو کم نیند سے بھی لوگ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن ایک بہترین صحت کے لیے، آئیڈیل صحت کے لیے بہتر ہے کہ 8 گھنٹے کی کم سے کم نیند پوری کی جائے، وہ چاہے رات میں ہو چاہے دن میں ہو۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس میں دوبارہ انرجی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ پھر روزی کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر سکے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور احسان ہے، جس کا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ شکر ادا کریں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کو جو بیچارے کسی تکلیف یا کسی بیماری کی وجہ سے سو نہیں پاتے، کس قدر مشکل میں ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ آرام کی نیند نصیب ہو رہی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کے اوپر۔ تو غرض یہ کہ اسی طرح بے شمار نشانیاں ہیں جو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کی ہیں، اور یہ صرف اس لیے تاکہ انسان ان کو فراموش نہ کرے، ان پہ غور کرے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ان کا بار بار شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔